بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ سورت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے۔ اس طرح اس کی مذہبی زندگی آگے کو بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرہ سا بھی شک ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا، اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم رسل کرام علیہم السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنہا سالہ سال تک
اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اے میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو۔ تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزمیت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 84 اور سورۃ صاد آیت نمبر 41 سے 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مختلف طرح کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں انسانوں کے لیے بہت سے سبق آموز پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر قرآن مجید میں احکامات کا نزول فرمایا، وہیں بنی نوح انسان کو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے بہت سے سبق آموز واقعات کو بھی بیان کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے اندر بہت سے اسباق کو لیے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آباء و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے برادران حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک پلان کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے۔
آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیر مصر کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال کو طے کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے نگاہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کی، جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند کو تیار کیا اور ان ہاتھوں میں پھولوں اور چھری کو تھما دیا۔ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دو قیدیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سولی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں، جبکہ 7 باقی خشک بالیاں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے
اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے ہیں وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آئے۔ تو جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کو باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جاؤ کہ جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بعض بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے ہیں اور آپ ہمیں صدقہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنے گھر موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو بیٹوں نے بعض بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثناء میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیض پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ عروج و زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو ہر حال میں اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو
کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے۔ آیت الکرسی بہت ہی فضیلت اور عظمت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفت والی آیت ہے، اور اس بلندی و برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کے وقت 7 مرتبہ یہ سورت پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس سورت کو پڑھ کر جو دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، جہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ غرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آیت الکرسی امید ہے کہ تمام بہن بھائیوں کو آتی ہوگی۔ جن کو نہیں آتی تو وہ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں یا پھر موبائل سے سرچ کر کے پڑھ لیں، لیکن اگر میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو میں ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں، اور اس ویڈیو کے دوران آپ آیت الکرسی کو سن کر اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اور اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ یہ تھی ناظرین آیت الکرسی۔ اگر آپ قرآن پاک سے پڑھنا چاہیں تو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی موجود ہے۔ آپ یہ عمل لازمی کر لیں، اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا نور عطا فرمائے گا، اور آپ کی تمام مشکلات حل فرما دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔